بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ٹی آر ٹی کی نئی ڈرامہ سیریز اویانش بیوک سلجوقلو کے بارے میں ہے۔ نام تو ذرا مشکل ہے، لیکن جیسے ہمیں دیرلش ایرترول نام لینا آ گیا تو یہ بھی آہستہ آہستہ آ ہی جائے گا۔ اور اس ویڈیو میں آج اس کی پہلی قسط پر تبصرہ ہوگا، اور یہ کہ اس سیریز کی پہلی قسط پر عوام کا کیا رد عمل رہا، آپ کو اہم پوائنٹس بتاؤں گی اس کے بارے میں، اور پھر آخر میں یہ بتاؤں گی کہ آپ اسے اردو یا انگلش سب ٹائٹلز میں کہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اویانش بیوک سلجوقلو کی پہلی قسط 28 ستمبر کو ریلیز ہوئی، جو کہ 2 گھنٹے 43 منٹ کی ہے، مگر اس کی پہلی قسط نے ریلیز ہونے کے فوراً بعد ہی ٹرکش آڈینس کو مسحور کر دیا۔ آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کرولوش عثمان کی 27ویں قسط کی ریٹنگ 10.73 تھی، جبکہ اس کی پہلی قسط کی ریٹنگ 15 تھی، مگر بیوک سلجوقلو کی ریٹنگ پہلے 7.13 تھی، جو اب بڑھ کر 9.7 پر پہنچ گئی ہے۔ یہ سیریز سلجوق سلطان ملک شاہ کے بارے میں ہے، جو کہ عظیم سلجوق سلطان الپرسلان کے بیٹے تھے، اور انہی کے دور میں سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچی۔ ان کا دور حکومت سلجوق دور کا سنہرا دور کہلاتا ہے، اور عباسی خلیفہ نے انہیں 1087 میں سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ بیوک سلجوقلو نامی یہ سیریز کرولوش عثمان کو ٹف کمپٹیشن دے گی، مگر اب اس کی پہلی قسط کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اس سیریز کا مقابلہ دیرلش ایرترول سے بنتا ہے، کیونکہ بیوک سلجوقلو کا رائٹر بھی وہی ہے جو دیرلش ایرترول کا تھا۔ آپ لوگ شاید کمنٹس میں مجھے یہ کہیں کہ مجھے اتنی جلدی ایسا اندازہ قائم نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ لوگ بھی جب پہلی قسط دیکھیں گے تو یہی کہیں گے۔ وہی شاندار ڈائریکشن، مضبوط سکرپٹ، ڈائلاگز، سسپینس اور تھرل۔ چونکہ یہ سیریز سلجوق سلطنت کے بارے میں ہے، اس لیے اس کی پہلی قسط سے ہی ریاست کے خلاف سازشیں، تخت کے لیے قربانیاں اور ان قبیلوں کی اہمیت جو سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوق علاقوں میں آباد تھے، پتہ لگتی ہے۔ ملک شاہ، سنجر، نظام الملک، تپر اور سب سے بڑھ کر امیر سعد الدین کوپیک کا کردار ادا کرنے والا اداکار بھی اس میں ایک ولن کے طور پر شامل ہے۔ اس ڈرامے کے زیادہ تر اداکار سلطان عبدالحمید ڈرامہ سیریز سے لیے گئے ہیں، اور امیر سعد الدین کوپیک کے علاوہ دوسرا ولن خلیل خالد ہے، جو کہ سلطان عبدالحمید میں سلطان کے بہترین جاسوس کا کردار ادا کر رہا ہے، مگر بیوک سلجوقلو میں اسے حسن بن صبا کا کردار ملا ہے۔ تمام اداکار دیرلش ایرترول کی طرح اداکاری میں ماہر ہیں، اور اب اس سیریز کو دیکھتے ہوئے بوزدیک کو اور بھی محنت کرنا ہوگی، کیونکہ بیوک سلجوقلو کی سینماٹوگرافی، بجٹ اور کیمرہ ورک تمام کرولوش کے پہلے سیزن سے بہتر ہیں۔ پہلی قسط میں سلطان الپرسلان کی ملازگرد 1071 کی لڑائی بھی دکھائی گئی ہے، پھر سلطان الپرسلان کے وفات دکھا کر سلطان ملک شاہ کو آگے لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شاندار کہانی شروع ہوتی ہے جس میں جنگیں، ریاستی سیاست اور خفیہ تاریخی راز بھی دکھائے جائیں گے۔ چونکہ ٹی آر ٹی اس سے پہلے ایرترول کے ذریعے شہرت کما چکا ہے، اس لیے اس سیریز کی مشہوری اور کامیابی بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی۔ شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ دیرلش سے مقابلہ کیے بغیر بھی اس ڈرامے کو دیکھ کر انجوائے کیا جا سکتا ہے، مگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں کمپیریزن بنتا ہے، کیونکہ دونوں ڈرامہ سیریز ٹی آر ٹی کی ہی ہیں، اور اس ڈرامے کی صورت میں کرولوش کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح خود کو منوائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ٹی آر ٹی اس بار بڑی تیاری کے ساتھ کرولوش کے مقابلے پر آیا ہے۔ اگر بوزدیگ نے تیزی اور سخت محنت نہ دکھائی تو کمپٹیشن بیوک سلجوقلو کے کورٹ میں جائے گا۔ اس ڈرامے کی پہلی ہی قسط لوگوں پر بہترین امپریشن ڈال چکی ہے، مگر امید ہے کہ کرولوش بھی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گا، جس کا فائدہ ناظرین کو ہی ہوگا، کیونکہ انہیں ایک وقت میں 2 اچھی تاریخی ڈرامہ سیریز دیکھنے کو ملیں گی۔ دیرلش کے ساتھ بیوک سلجوقلو کا مقابلہ اس لیے بھی بنتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریز بھی تقریباً اسی دور کی ہے جب ایرترول غازی زندہ تھے، اور ایک اور بہترین بات اس ڈرامے کی یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں تاریخ کو نہیں بدلا جائے گا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اس ڈرامے کا بھاری بجٹ اس لیے ہے کہ یہ سرکاری ٹی وی بنا رہا ہے، یہاں بھی ٹی آر ٹی اے ٹی وی پر سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ چینل انویسٹرز کے ذریعے چلتا ہے، جبکہ سرکاری ٹی وی کو یہ فکر کم ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ڈرامے کی ہیرو کی ہے تو سنجر کی ایکٹنگ براق سے بہت بہتر ہے، مگر ابھی کرولوش عثمان کا سیزن 2 آنا باقی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک اور اپڈیٹ دیتی جاؤں
کہ بوزدیگ نے بتا دیا ہے کہ قرش عثمان کی پہلی قسط 7 اکتوبر کو آ رہی ہے۔ مجھے پہلی قسط میں سب سے مزیدار بات یہ لگی کہ ڈرامے کے ایک سین میں کبوتروں کے لیے الگ الگ خانے بنائے گئے، جیسے ہر جاسوس کی ای میل رپورٹ کی الگ الگ فائل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح۔ بہرحال جب آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آئے گی۔ اب جو لوگ اسے انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ kaifamily.com اور usmanonline.co.uk پر جائیں۔ یہ 2 ویب سائٹس ہیں، ان پر آپ لوگ اسے انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اردو سب ٹائٹلز میں دیکھنے کے لیے سب سے پہلے مکی ٹی وی ہے، اور اس کے بعد historicseries.com نامی ایک اور ویب سائٹ ہے، اور اس پر بھی آپ لوگ اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب کے لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں بھی پن کر رہی ہوں۔ اور آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ کر کمنٹ مت کیجیے گا، آپ پہلے بیوک سلجوقلو کی پہلی قسط دیکھیں، اور اس کے بعد اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس بیان کریں کہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریز کیسی لگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔